خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا، مرحبا، عبدالوہاب آپ کے ساتھ۔ عید کی نماز ختم ہو چکی ہے، روزہ کا موسم جا چکا ہے۔ اب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جس طرح سے روزے میں عبادت و ریاضت میں مشغول تھے، اسی طرح بقیہ 11 مہینے کی زندگی گزاریں، تبھی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کی تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ المائدہ آیت نمبر 11 سے 17 تک کی میں نے تلاوت کیا ہے۔ ان آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل دین میں تحریف کر دیا کرتے تھے، یعنی دین میں اپنی طرف سے موشگافیاں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی وعیدیں نازل ہوئی، جو باتیں بتائی گئی ان میں چینجنگ ہو گئی۔ یہ خرابیاں ہم مسلمانوں میں بھی سرایت کر چکی ہیں۔ تو آئیے تلاوت کرتا ہوں، ترجمہ سناتا ہوں اور تفسیر بھی بیان کرتا ہوں، اور اگر ہم لوگوں میں کمی ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسن دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا اور تم کو ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پس تم میں سے جو شخص اس کے بعد انکار کرے گا وہ سیدھے راستہ سے بھٹک گیا۔ پس ان کی عہد شکنی کے بنا پر ہم نے ان پر لعنت کر دی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بڑا حصہ وہ بھولا بیٹھے، اور تم برابر ان کی کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہتے ہو، بجز تھوڑے لوگوں کے۔ ان کو معاف کرو اور ان سے درگزر کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بنی اسرائیل سے ان کے پیغمبر کی معرفت، خدا پرستانہ زندگی گزارنے کا عہد لیا گیا، اور ان کے 12 قبائل سے 12 سردار ان کی نگرانی کے لیے مقرر کیے گئے۔ بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ نماز کے ذریعے اپنے کو اللہ والا بنائیں
وہ زکوٰۃ کی صورت میں بندے کے حقوق ادا کرے، پیغمبروں کا ساتھ دے کر وہ اپنے کو اللہ کی پکار کی جانب کھڑا کریں اور اللہ کے دین کی جدوجہد میں اپنا اثاثہ خرچ کریں، ان کے کاموں کی ادائیگی اور اپنے درمیان ان کی نگرانی کا اجتماعی نظام قائم کرنے کے بعد ہی وہ خدا کی نظر میں اس کے مستحق تھے کہ خدا ان کا ساتھی ہو، وہ ان کو پاک صاف کر کے اس قابل بنائے کہ وہ جنت کی لطیف فضاؤں میں داخل ہو سکیں۔ جنت کسی کو عمل سے ملتی ہے، نہ کہ کسی قسم کی نسلی تعلق سے۔ اس عہد میں جن اعمال کا ذکر ہے یہی دین کے اساسی اعمال ہیں، یہی وہ شاہراہ ہے جہاں تمام انسانوں کو خدا اور اس کی جنت کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ مگر جب آسمانی کتاب کی حامل قوموں میں بگاڑ آتا ہے تو وہ اس شاہراہ سے دائیں بائیں مڑ جاتی ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ خود ساختہ تشریحات کے ذریعے دین کا تصور بدل دیا جاتا ہے، جیسا کہ آج ہم لوگوں میں ہے۔ دوستو، عبادت کے نام پر غیر متعلق بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، نجات کے ایسے راستے تلاش کر لیے جاتے ہیں جو بندوں کے حقوق ادا کیے بغیر آدمی کو منزل تک پہنچا دے۔ دعوت حق کے نام پر ان کے یہاں بے قسم کے دنیاوی ہنگامے جاری ہو جاتے ہیں، وہ دنیاوی اخراجات کی بہت سی مزے بنا لیتے ہیں اور انہی کو دین کے لیے خرچ کا نام دیتے ہیں۔ یہ سب کمیاں ہم مسلمانوں میں سرایت کر چکی ہیں۔ بالفاظ دیگر وہ اپنے دنیاوی مصالح کے مطابق ایک دین گھڑتے ہیں اور اسی کو خدا کا دین کہنے لگتے ہیں۔ جب کوئی گروہ بگاڑ کی اس نوبت تک پہنچتا ہے تو خدا اپنی توجہ اس سے ہٹا لیتا ہے۔ خدا کی توفیق سے محروم ہو کر ایسے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کی زبان سمجھتے ہیں اور اسی میں مصروف رہتے ہیں، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تاکہ ان کو پکڑ کر خدا کی عدالت میں پہنچا دے۔ آئیے تلاوت۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تھا، بس جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے، پھر ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور آخر اللہ ان کو آگاہ کر دے گا اس سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ غور سے سنیں گے تفسیر۔ آسمانی کتاب کے حامل قوموں میں جب بگاڑ آتا ہے تو وہ دین کے محکم حصوں کو چھوڑ کر اس کے غیر محکم حصے پر دوڑ پڑتی ہے۔ اس کا نتیجہ دنیا میں اختلاف کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور آخرت میں رسوائی کی صورت میں۔ مسیح علیہ السلام باپ کے بغیر ایک پاک باز خاتون کے بطن سے پیدا ہوئے۔ پیدائش کے بعد انہوں نے اپنی زبان سے اپنا جو تعارف کرایا وہ یہ تھا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اب حضرت مسیح کے بارے میں رائے قائم کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ جناب نے اپنے بارے میں جو واضح الفاظ فرمائے ہیں انہی کی پابندی کی جائے اور آپ کو وہی سمجھا جائے جو ان الفاظ سے براہ راست طور پر معلوم ہوتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس معاملے میں اپنے قیاس کو دخل دیا جائے اور کہا جائے کہ انسان وہ ہے جو کسی باپ کا بیٹا ہو۔ مسیح کسی باپ کے بیٹے نہ تھے، اس لیے وہ خدا کے بیٹے تھے۔ پہلی رائے کی بنیاد خود مسیح کا محکم اور مستند قول ہے، اس لیے اگر اس کو اختیار کیا جائے تو اس میں اختلاف پیدا نہ ہوگا، مگر جبکہ دوسری رائے کی بنیاد محض انسانی قیاس ہے، اس لیے جب دوسری رائے کو اختیار کیا جائے گا تو رائیوں کا اختلاف شروع ہو جائے گا، جیسا کہ مسیح کو ماننے والوں کے ساتھ بعد کے زمانے میں ہوا۔
آسمانی کتاب کی حامل کسی قوم میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر اسی قسم کی خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ محکم دین کو چھوڑ کر قیاسی دین پر چل پڑتے ہیں۔ یہیں سے اختلاف اور فرقہ بندیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ فقہ اور کلام، روحانیت اور سیاست میں خدا و رسول نے جو کھلے ہوئے احکام دیے ہیں، لوگ ان کے سادہ مفہوم پر قانے نہیں رہتے، بلکہ بطور خود نئی نئی بحثیں نکالتے ہیں، کبھی زمانے کے خیالات سے متاثر ہو کر، کبھی اپنی دنیاوی خواہشوں کو دینی جواز عطا کرنے کے لیے، کبھی بزعم خود خدا کے ناقص دن کو کامل بنانے کے لیے اپنی طرف سے ایسی باتیں دین میں داخل کر دی جاتی ہیں جو حقیقتاً دین کا حصہ نہیں ہوتی۔ اس طرح نئے نئے دینی ایڈیشن تیار ہو جاتے ہیں، کوئی روحانی ایڈیشن، کوئی سیاسی ایڈیشن، کوئی اور ایڈیشن، ہر ایک کے گرد اس کے موافق ذوق رکھنے والے لوگ، بہت امپورٹنٹ بات چل رہی ہے جناب، ہر ایک کے گرد اس کے موافق ذوق رکھنے والے لوگ جمع ہوتے رہتے ہیں، بالآخر ان کا ایک فرقہ بن جاتا ہے۔ ان کی بعد کی نسلیں اس کو اسلاف کا ورثہ سمجھ کر اس کی حفاظت شروع کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے کہ قیامت تک کبھی ختم نہ ہو، کیونکہ انسان ماضی کو ہمیشہ مقدس سمجھ لیتا ہے، اور جو چیز مقدس بن جائے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مذہب کے نام پر فرقہ بندی ایک طرف مقدس ہو کر ابدی بن جاتی ہے، دوسری طرف خدا کا حکم بن کر دوسروں کے خلاف نفرت اور جارحیت کا اجازت نامہ بھی۔ دوستوں میں تھوڑا سا آپ سے بات کروں گا، میں واٹس ایپ چلاتا ہوں، درس قرآن کر رہا ہوں، تو طرح طرح کے دینی گروپ میرے پاس موجود ہیں، ان لوگوں نے گزارش کیا کہ آپ اپنے قرآن شریف کے عبارت کو ڈالیے۔ اس میں دو واٹس ایپ میں ایسا گروپ ہے، ایک مناظرہ گروپ اور ایک ہے اہل الرائے و اہل الحدیث۔ جب دونوں کو کھولتا ہوں، اوپن کرتا ہوں، تو صرف گالی گلوچ رہتا ہے، بخدا تعجب ہو جاتا ہے کس طرح سے پڑھے لکھے لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، کتنے گندے الفاظ لکھتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دینی کام ہو رہا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہم تمام لوگوں کو راستے پر لے چلے۔ آئیے آگے کی طرف دیکھتے ہیں، تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ واللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے، وہ کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن کو تم چھپاتے تھے، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور ایک ظاہر کرنے والی کتاب آ چکی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہیں، اور اپنی توفیق سے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا رہا ہے اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ خدا ہی تو مسیح ابن مریم ہے۔ کہو پھر کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے آگے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اہل کتاب نے اپنے دین میں دو قسم کی غلطیاں کی. ایک یہ کہ کچھ تعلیمات کو تعویل یا تحریف کے ذریعے دین سے خارج کر دیا. مثلا انہوں نے اپنی کتاب میں ایسی تبدیلیاں کی کہ اب ان کو اپنی نجات کے لیے کسی اور پیغمبر کو ماننے کی ضرورت نہ تھی. اپنے آبائی مذہب سے وابستگی ان کی نجات کے لیے بالکل کافی تھی. دوسرے یہ کہ انہوں نے دین کے نام پر ایسی پابندیاں اپنے اوپر ڈال لی جو خدا نے ان کے اوپر نہ ڈالی تھی. مثال کے طور پر قربانی کی ادائیگی کے وہ ہے جزئی مسائل جن کا حکم ان کے نبیوں نے ان کو نہیں دیا تھا، بلکہ ان کے علماء نے اپنی فقہی موشگافیوں سے بطور خود ان کو گھڑ لیا. قرآن ان کے لیے ایک نعمت بن کر آیا. اس نے ان کے لیے دین و خداوندی کی تجدید کی. قرآن نے ان کو اس اندھیرے سے نکالا کہ وہ ایسے راستے پر چلتے رہے جن کے متعلق وہ اس خوش فہمی میں ہوں کہ وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، حالانکہ وہ ان کو خدا کے غضب کی طرف لے جا رہا ہو. قرآن نے ایک طرف ان کی کھوئی ہوئی تعلیمات کو ان کی اصلی صورت میں پیش کیا، دوسری طرف قرآن نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو جن غیر ضروری دینی پابندیوں میں مبتلا کر لیا تھا اس سے انہیں آزاد کر دیا. اب جو لوگ اپنی خواہشوں کی پیروی کریں وہ بدستور اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے، اور جن کو اللہ کی رضا کی تلاش ہو وہ حق کی سیدھی راہ کو پا لیں گے. وہ اللہ کی توفیق سے اپنے آپ کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا اپنی کامل صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے، مگر وہ ہمیشہ دلیل کی زبان میں ہوتا ہے، اور دلیل انہی لوگوں کے ذہن کا جز بنتی ہے جو اس کے لیے اپنے ذہن کو کھلا رکھیں. یعنی اگر ذہن کو کھلا نہ رکھیں گے تو دلیل کی بات سنیں گے کیسے جناب؟ یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں. خدا کو چھوڑ کر انسانوں نے جو خدا بنائے ہیں ان میں سے ہر ایک کا یہ حال ہے کہ وہ نہ کوئی چیز بطور خود پیدا کر سکتے ہیں اور نہ کسی چیز کو بطور خود مٹا سکتے ہیں. یہی واقعہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں. جو ہستیاں پیدائش اور موت پر قادر نہ ہو وہ خدا کس طرح سے ہو سکتی ہیں؟ جناب باتیں غور کرنے کی ہیں، اور یہیں پہ میں اسلام پذیر کل انشاءاللہ تعالی اس کے بعد وقالت الیہود سے تلاوت کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں. دعا کی درخواست ہے، دعا کرتے رہے کہ میں مکمل قرآن میں سنا دوں آپ لوگوں کی خدمت میں، اور یہ قرآن عوام کی زبان بن جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.